بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہمارا خطہ یعنی پاکستان اور ہمسایہ ممالک، ان میں انسٹیبلٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور کافی سارا انریسٹ ہے۔ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، تقریباً 400 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ابھی تک مظاہرے بھی جاری ہیں۔ دوسری طرف افغانستان میں پہلے کی نسبت ٹیررزم کافی بڑھ چکا ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ٹیررزم کے واقعات بھی بڑھنے شروع ہو گئے۔ رہی بات بھارت، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یوکرین کی وار نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جہاں رشیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ ڈیسٹیبلائزڈ ہیں۔ چائنا تائیوان کی وجہ سے کچھ ایکشن کرنا چاہتا تھا، لیکن چائنا کے اپنے اندر بہت سارے شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ احتجاج وغیرہ شروع ہو گئے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے چائنا بھی ایک طرح کا انسٹیبلٹی وہاں بھی نظر آ رہی ہے، اور شی جن پنگ کے خلاف وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ساتھ آپ دیکھیے کہ بھارت اور امریکہ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، اور ان کا تعاون بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس خطے میں امریکہ کو بیس چاہیے، کوئی نہ کوئی بیس جہاں سے وہ اپنے ڈرون استعمال کر سکے۔ بھارت کے ساتھ اس کے 11 معاہدے ہیں تعاون کے، لیکن اس کے باوجود بھارت اپنی سرزمین پہ اس کو بیسز نہیں دے گا، اور اگر دے بھی دے تو بھارت کے ساتھ جو ملک ملتے ہیں اس میں پاکستان ہے، چائنا وغیرہ ہے، وہاں تو وہ بھارت سے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر افغانستان، ایران یا کسی بھی اور ملک میں جانا ہو، سینٹرل ایشیا، یوکرین، تو اس کو یا تو پاکستان کی سرحدوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ گلف میں چلے جائے اور وہاں سے وہ ایران کو بھی اپروچ کر سکتا ہے۔ لیکن افغانستان وغیرہ جانے کے لیے اس کو بہر صورت پاکستان کا تعاون چاہیے۔ پاکستان میں بیسز حاصل کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ مخالفت کا سامنا ہے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ امریکہ اتحادی ہے بھارت کا، اور جو پچھلے دنوں انہوں نے اپنی پالیسی ایشو کی اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا انٹرنیشنل اتحادی ہے، یعنی عالمی سطح پہ، اور پاکستان ایک ریجنل اتحادی، اور پاکستان کے ساتھ تعاون صرف ٹیررزم وغیرہ کے معاملے میں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ٹیررزم کے خلاف تعاون کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے افغانستان پہ الزام لگایا ہے کہ افغانستان نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پہ کوئی بھی دہشت گرد گروپس جو ہیں ان کو نہیں جگہ دے گا، لیکن افغانستان اپنے معاہدے سے پھر گیا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ افغانستان میں القاعدہ دوبارہ طاقت پکڑ رہی ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی کہ وہاں پہ TTP کے اڈے ختم کیے جائیں گے، لیکن TTP وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان، اور کافی سارا وہاں پہ نقصان بھی پاکستان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو نیا واقعہ ہوا ہے، 2 واقعات کابل میں ہوئے۔ ایک تو پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا، ایک حملہ آور تھا، اس نے حملہ کیا، اور اس وقت ہمارے جو وہاں پہ امبیسڈر ہیں، چائے افیئر ہیں، عبید الرحمان نظامانی صاحب، وہ اس وقت امبیسی کے لان میں تھے، اور یہ حملہ اس وقت ہوا۔ لیکن امبیسی کا سیکورٹی گارڈ سپاہی اسرار، اس نے گولی کھا لی اور جوابی غالباً فائر بھی کیا اس نے اس پہ، حملہ آور پہ۔ نظامانی صاحب بچ گئے، وہ خوش قسمتی کہ ان کو نقصان نہیں ہوا، لیکن ڈیفینیٹلی ایمبیسی کے اندر ایک خوف و ہراس، اور سننے میں یہی آیا کہ فارن آفس نے وہاں سے ایمبیسی کے لوگوں کو پاکستان واپس بلوا لیا ہے۔ اب پاکستان نے اس کے اوپر افغان حکومت کو احتجاج کیا ہے، اور افغان حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کی پوری طرح تحقیقات کریں گے، اور جو بھی اس کے پیچھے عناصر ہوئے ان کو وہ سامنے لائیں گے یا سزا دیں گے۔ لیکن
بات اتنی نہیں ہے۔ کیا افغانستان میں اپنے اندر افغانیوں کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ یہ طالبان کنٹرول کر سکے ہیں یا ان کو پکڑ سکے ہیں کہ ان کو سامنے لے کے آئیں کٹہرے میں؟ وہ بھی چیز چل رہی ہے، کیونکہ ساتھ ہی سائملٹینیسلی یہ ہوا کہ ایک ان کے معتبر سیاستدان گلبدین حکمت یار، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے حزب اسلامی، ان کی جماعت ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی آج حملہ ہوا۔ 3 حملہ آور تھے اور ایک کار تیار کی ہوئی تھی انہوں نے ایکسپلوژن کے لیے، سو کار تو وہاں پھٹی۔ 3 حملہ آور جنہوں نے حملہ کیا، سیکورٹی گارڈز نے 2 ان میں سے مار دیے، ایک غالباً زخمی ہے، پکڑا گیا یا بھاگ گیا ہے۔ وہاں پہ نقصان نہیں ہوا جانی کسی کا بھی، لیکن ایک خوف و ہراس ہے اور ایک اس طرح کی ایک شبہ کی ایک بنیاد چل نکلی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں۔ جو سیاسی جماعتیں کسی وقت میں پچھلی گورنمنٹ کی اتحادی رہی ہیں، کیونکہ گلبدین حکمت یار پہلے تو سوویت یونین والی جنگ میں اس وقت ان کے خلاف لڑے تھے، بڑا کامیاب جنگ لڑی تھی انہوں نے۔ اس کے بعد یہ افغانستان کے وزیر اعظم بھی رہے اور پھر یہ طالبان کے اگینسٹ انہوں نے، جو طالبان کا پہلا دور تھا اس میں طالبان کے اگینسٹ بھی انہوں نے جنگ لڑی، کیونکہ طالبان نے ہی ان کو کابل سے نکالا تھا کابل کو فتح کرنے کے بعد۔ پھر جب امریکنز کی حکومت تھی تو یہ ملک سے باہر ہی رہے۔ جب امریکن انفیکٹ حکومت تو اشرف غنی کی تھی آخر میں، اور اس سے پہلے کرزئی کی تھی، تو وہ گلبدین حکمت یار پہلے تو ملک سے فرار رہے، لیکن پھر امریکیوں کے آخری دور میں آخری 2-3 سال جو تھے وہ صلح صفائی کے بعد گلبدین کابل واپس چلے گئے اور وہاں رہ رہے تھے۔ لیکن اب ان کو جو حملہ ہوا ہے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی وہاں محفوظ نہیں۔ اب یہ جو واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، ان میں لازماً امریکہ شاخسانہ نکالے گا کہ جی اس میں ٹی ٹی پی تو انوالوڈ ہے ہی، اور دوسری طرف وہ لگائیں گے کہ جی یہ القاعدہ کروا رہی ہے، داعش کروا رہی ہے یہ کام۔ داعش کا تو طالبان بھی اقرار کرتے ہیں۔ چنانچہ امریکہ نے ایک آرڈر ایشو کیا ابھی، اور اس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے بعض لیڈر، 2 لیڈرز اور القاعدہ کے کچھ لیڈرز کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ اسی کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ان دنوں میں ٹیررزم کے واقعات ہوئے اس پہ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو ڈکلیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی ہے، اور یہ ہمارے ملکوں کے خلاف بھی کریں گے، کیونکہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اب خطرہ ہے کہ وہ دائیں بائیں کریں گے۔ لہذا یہ خطرات بلڈ کر کے اس خطے میں امریکہ اپنے مفادات کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان سے اڈے مانگے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی مانگے ہوں، ملٹری ٹو ملٹری کو بات چیت ہوئی ہو، لیکن اب وہ چیز میٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جس طرح ٹی ٹی پی نے ایک دم اعلان کر دیا، اعلان جنگ کر دیا کہ جی سیز فائر ختم، تو لازماً پاکستان میں اس وقت کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جس سے کہ آدمی سمجھے کہ یکسوئی کے ساتھ آپ اس خطرے کو ہینڈل کریں گے۔ یہاں تو معاشی مسائل اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اس پہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کچھ ہوگا۔ ان حالات میں پاکستان آرمی جو ہے اس کو بھی الجھایا ہوا ہے آپ نے، وہ ایک طرف تو ٹیررزم، دوسری طرف ملک کے اندرونی حالات جو خراب ہیں اس میں بھی آرمی کو الجھایا ہوا ہے۔ لہذا ان خطرات سے اور یہ خطرات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہو اپنے بیسز وغیرہ کے لیے، جو اس کو الٹیمیٹلی یوکرین وغیرہ کی وار میں یا رشیا کے خلاف چاہیے، وہ ادھر اپنی ضروریات پوری کرنا چاہے گا۔ سو انہوں نے فوری طور پہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے آپ کو ثابت کر دیا، بتا دیا کہ آپ کو بہت خطرہ ہے ٹیررزم سے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو آپ کے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ 20 سال بیٹھا رہا افغانستان میں، کیا اس وقت یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ نہیں تھے؟ کیا امریکہ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا؟ وہ چیزیں ہیں جن سے شبہ یہ پڑتا ہے کہ امریکہ ہمارے ہاں ٹیررزم ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنے مفادات کے لیے وہ بھارت کا ساتھی، چائنا کے اگینسٹ، اور پاکستان سے سرزمین لے کے تو وہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان وغیرہ میں اپنا
کارروائیاں کرنا چاہتا ہے جو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ ہمیں کسی نے بھی پہلے مدد نہیں کی ٹیررزم کی جنگ، وار آن ٹیرر میں ہمیں جنگ اپنی خود لڑی، اپنے وسائل سے لڑی اور کامیابی سے لڑی، اب بھی ہمیں خود ہی لڑنی ہوگی۔ سو امریکہ کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اڈے دیے بغیر جو مدد ہو سکتی ہے وہ کرے، اکوپمنٹ ملتا ہے یا کچھ بھی۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت غلط سچویشن ہوگی اور اس سے بڑے مسائل بنیں گے۔ افغانیوں کے ساتھ دشمنی بن جائے گی اگر وہ کل سینٹرل ایشیا، یوکرین، جہاں جہاں جا کے امریکن یہاں سے کوئی ایکشن کریں گے وہاں پاکستان کی دشمنی بنتی جائے گی۔ سو پاکستان امریکی چلے جائیں گے، پاکستان پیچھے بیٹھا یہ مسئلہ سلجھاتا رہے گا، یہ دوسروں کی دشمنی خود بھگتاتا رہے گا۔ اس سے بچنا چاہیے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو بھی حکمران ہوں گے ان دنوں میں یا آگے، وہ امریکہ کو بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کریں گے اور یہی کہیں گے کہ جی بیسز آپ نہ دیں، ہم خود ایکشن کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں جو اکوپمنٹ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور آپ ٹارگٹ انڈیکیٹ کریں گے، ہم بالکل اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ہمارے عوام قبول نہیں کریں گے کہ اب ہم آپ کو بیسز یہاں پہ دے دیں، اس سے ہمارے ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اگر پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پارلیمنٹ اپروو نہیں کرتی تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ سو ایک طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم امریکہ کو ناراض کیے بغیر ایک جمہوری طریقے سے ان کو قائل کر کے تو یہاں سے فارغ کریں، بار صورت کسی کو بھی یہاں پہ بیسز نہیں دینے چاہیے۔ آپ کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔